बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ज़बान सुवम ऑनलाइन ट्यूटोरियल में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू उर्दू थर्ड लैंग्वेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास। हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम एक ही वक्त में कई तलबा के साथ एक साथ राबिता कायम कर सकते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा आजकल उठाया जा रहा है। जिस तरह से क्लासरूम में एक वक्त में कई तलबा को हम मालूमात फ़राहम करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन के ज़रिए भी हम एक ही वक्त में कई तलबा को एक साथ मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज हम APJ अब्दुल कलाम के कौल के ताल्लुक़ देखेंगे। उनका कहना है, अम्ब्रेला can't stop the rain but can make us stand in rain. Confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life. इस कौल के ऊपर हम गौर करते हुए लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के साथ कॉन्फिडेंस के साथ हम इसका मुकाबला करें। मैं मज़हर हुसैन, उर्दू मौलिम अक़लियती मुरादी देसाई, रिहायशी मदरसा करजगी, ज़िला हवेली। अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो इस वीडियो के ताल्लुक़ से तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी भी दी गई है। इस मेल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम अनवार उर्दू ज़बान स्वम उर्दू की 10वीं जमात की किताब से दूसरा सबक लेने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने हम्द के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की हैं। अब इस वीडियो में हम नात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। नात वो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नात को शुरू करने से पहले हम इस नात के जो तख्लीक़कार हैं उनके ताल्लुक़ से हमें मालूमात हासिल करनी है। तो अब मैं अपने इस पिक्चर को जो आपके साइड आइकॉन में दिखाई दे रहा है इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इससे तलबा की तवज्जो में खलल पैदा हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तलबा भरपूर तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें। तो मैं भी मेरा ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस नात के जो तख्लीक़कार हैं अबुल बयान हम्माद, 25 जुलाई 1923 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई। इनके ताल्लुक़ से मज़ीद हम मालूमात हासिल करेंगे। अब देख सकते हैं, आपका पूरा नाम अब्दुल रहमान ख़ान है। इल्मी और अदबी दुनिया में अबुल बयान हम्माद के नाम से पहचाने जाते हैं। 25 जुलाई 1923 ईस्वी को सूबे कर्नाटक के एक मुकाम मालूर के करीब एक क़रिए में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल लतीफ़ ख़ान और वालिदा का नाम आसिया बेगम था। यहाँ पर हम थोड़ा इस पर गौर करो। इनकी पैदाइश क्या है? 25 जुलाई 1923 ईस्वी को हुई। सूबा कर्नाटक में एक छोटे से मुकाम मालूर के करीब एक क़रिया है वहाँ पर, और इनकी वालिदा का नाम आसिया बेगम और वालिद का नाम अब्दुल लतीफ़ ख़ान है। इब्तिदाई तालीम अपने गाँव में हासिल करने के बाद 1936 ईस्वी में जामा दारुल इस्लाम उमराबाद में तालीम की गर्ज से दाखिला लिया। इब्तिदाई ही से आपका शुमार जामिया के
ذہین ترین طلباء میں کیا جاتا تھا۔ اسی دوران آپ نے الاخلاق کے نام سے ایک قلمی رسالہ نکالا۔ 1950 میں آپ نے اپنے بھائی مولوی ثناء اللہ صاحب عمری اور مولانا جلال الدین عمری کے ساتھ بنگلور سے ہفتہ وار پیغام جاری کیا۔ کچھ عرصے بعد اسے بند کرنا پڑا۔ حصول علم کے سلسلے میں آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے، پھر کلکتہ ہوتے ہوئے وطن تشریف لائے۔ اس طرح تعلیم کی تکمیل اور سیر و سیاحت کے تجربات سے فارغ ہونے کے بعد آپ 1946 عیسوی سے جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں درس و تدریس کے مقدس عمل میں مصروف ہو گئے۔ آج کل آپ کی ادارت میں ماہنامہ راہ اعتدال نکل رہا ہے۔ طلباء، اس میں مزید جو نکات پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہیں: 1936 میں جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں تعلیم غرض سے داخلہ لیا انہوں نے، پھر اسی دوران انہوں نے الاخلاق نامے ایک قلمی رسالہ بھی نکالا۔ پھر اس کے بعد 1950 عیسوی میں اپنے بھائی مولوی ثناء اللہ صاحب عمری اور مولانا جلال الدین عمری کے ساتھ بنگلور سے ہفتہ واری پیغام جاری کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں گئے۔ اسی کے بعد 1946 میں آپ نے جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں درس و تدریس یعنی معلم کی حیثیت سے کام انجام دیتے رہے، اور آج کل ان کی ادارت میں ماہنامہ راہ اعتدال نکل رہا ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو دیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، اس لیے اس مقدس ہستی سے محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ ایسی نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ درج ذیل نعت میں مولانا ابوالبیان حماد نے اس ذات والا صفات سے نہ صرف اپنی گہری محبت و عقیدت کا اظہار فرمایا ہے بلکہ ان کی عظمت و بلندی کے چند نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بلند و بالا ہستی ہے تو وہ ہمارے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب اس نعت کو ہم پہلے بلند خوانی سے پڑھیں گے، بغور آپ سماعت فرمائیں۔ ثنائے خدا ہے ثنائے محمد، رضائے الہی رضائے محمد۔ حرم میں جو پہنچے تو گونجی صدایوں، وہ آئے محمد وہ آئے محمد۔ شفیع الامم رحمت ہر دو عالم، نہیں اور کوئی سوائے محمد۔ نگاہوں میں جچتا نہیں اور کوئی، میرے دل میں جب سے سمائے محمد۔ کبھی کوئی سائل نہ محروم لوٹا، تھی اتنی زیادہ عطائے محمد۔ وہ معراج میں پہنچے عرش بری تک، تھی ایسی عجب ارتقائے محمد۔ جو داخل ہوئے سدرۃ المنتہا تک، کھلے خلد کے در بر آئے محمد۔ زمانے میں چاروں طرف گونجتی ہے ندائے محمد صدائے محمد۔ یہ حماد کا مختصر ہے تعارف، محمد کا شیدا فدائے محمد۔ اب اس نعت کو بلند خوانی سے پڑھنے کے بعد اس نعت کو ہم ترنم کے ساتھ بھی سنیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔
ثنائے خدا ہے ثنائے محمد، رضائے الہی رضائے محمد. شفیع الامم رحمت ہر دو عالم، نہیں اور کوئی سوائے محمد. حرم میں جو پہنچے تو گونجی صدایوں، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد. نگاہوں میں جچتا نہیں اور کوئی، میرے دل میں جب سے سمائے محمد. کبھی کوئی سائل نہ محروم لوٹا، تھی اتنی زیادہ عطائے محمد. وہ معراج میں پہنچے عرش بری تک، تھی ایسی عجب ارتقائے محمد. جو داخل ہوئے سدرۃ المنتہا تک، کھلے خلد کے در برائے محمد. زمانے میں چاروں طرف گونجتی ہے ندائے محمد، صدائے محمد. یہ حماد کا مختصر ہے تعارف، محمد کا شیدا فدائے محمد. اب اس نعت کو ہم ترنم کے ساتھ پڑھنے کے بعد نعت کی تشریح یا اس کا خلاصہ دیکھیں گے. نعت کا پہلا شعر ہے: ثنائے خدا ہے ثنائے محمد، رضائے الہی رضائے محمد. تو اس میں ہم نے چند الفاظ کو سرخ رنگ دیا ہوا ہے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکل الفاظ ہوں گے طلباء کے لیے، یا پھر اس کے معنی کیا ہیں ہم دیکھیں گے. ثنا یعنی یہاں پر دیے گئے ہیں، دیکھیے ثنا کی معنی ہے تعریف کے، اور یہاں پر دیکھیے رضا کے معنی ہے مرضی کے ہیں. تو اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے. پہلے شعر میں نعت کے شاعر کہتے ہیں: خدا کی تعریف ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور اللہ کی خوشنودی ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے. خدا اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی ہی شیوہ اسلام ہے. شیوہ مینس دستور. اب پہلا شعر ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا شعر ہے نعت کا: حرم میں جو پہنچے تو گونجی صدایوں، وہ آئے محمد وہ آئے محمد. اس میں بھی ہم نے حرفوں کو سرخ رنگ دیا ہوا ہے، ان کے معنی جاننا ہے. اب یہاں پر دیکھیے حرم یعنی خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، صدا یعنی آواز کو کہتے ہیں. تو چلو ہم اس کی تشریح دیکھیں گے.
دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف یعنی خانہ کعبہ جب پہنچے تو جوش محبت سے مارے خوشی کے مسرت سے پکار اٹھے، وہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ اب ہم تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفیع الامم رحمت ہر دو عالم نہیں اور کوئی سوائے محمد۔ اس میں شفیع الامم دیکھ سکتے ہیں، شفیع الامم یعنی شفاعت کرنے والے، رحمت ہر دو عالم یعنی دونوں جہاں کے لیے رحمت۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں ساری امتوں کی شفاعت کرنے والے اور دونوں جہانوں میں رحمت نچھاور کرنے والے آقا کوئی اور نہیں، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے۔ پھر اب ہم آگے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نگاہوں میں جچتا نہیں اور کوئی میرے دل میں جب سے سمائے محمد۔ سمانا سے مراد کیا ہے؟ بس جانا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں جب سے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سمایا ہوا ہے، دنیا کی کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری اور خوبصورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلکش چہرے سے کوئی چہرہ بھلا نہیں لگتا۔ پھر اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی کوئی سائل نہ محروم لوٹا تھی اتنی زیادہ عطائے محمد۔ اس شعر کو جب ہم نے ترنم سے سنا ہے تو اس وقت ہم نے تصویریں بھی دی ہیں رنگ برنگی، وہ شعر کے تعلق سے ہیں۔ کبھی کوئی سائل نہ محروم لوٹا تھی اتنی زیادہ عطائے محمد میں ہم دیکھ سکتے ہیں سائل یعنی سوال کرنے والا اور محروم یعنی نا امید یا خالی ہاتھ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے در سے اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اپنا دامن بھر کے جاتے ہیں۔ پھر ہم آگے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے کا شعر ہے وہ معراج میں پہنچے عرش بری تک تھی ایسی عجب ارتقائے محمد میں ہم دیکھیں گے کہ معراج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں سے اوپر جانا اور تجلیات الہی کا مشاہدہ کرنا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا کیا ذکر کروں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب ساتویں آسمانوں کی سیر کرائی، کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ کسی اور سے مراد کسی کو بھی نہیں، یعنی کسی نبی کو بھی نہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوئی۔ پھر ہم آگے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو داخل ہوئے سدرۃ المنتہا تک کھلے خلد کے در بر آئے محمد۔ اس شعر میں ہم دو الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں، سدرۃ المنتہا اور دوسرا جو ہے خلد۔ سدرۃ المنتہا کے معنی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام، ان کی آخری حد، اگر اس حد کو وہ پار کر جائیں تو وہ جل جاتے ہیں، اس طرح ان کی وہ آخری حد ہے، اس آخری حد کو ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ خلد یعنی جنت، جنت کے تعلق سے تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عرش پر آخری حد تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں شب معراج کس کو کہتے ہیں؟ ہر سال ہم تین راتیں جاگتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ شب برات ہے،
شب معراج ہے اور شب قدر ہے۔ تو شب معراج جو ہے اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اپنے پاس بلوایا تھا۔ اس کے تعلق سے آپ مزید اپنے اساتذہ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے، زمانے میں چاروں طرف گونجتی ہے ندائے محمد صدائے محمد۔ اس میں ندا سے مراد کیا ہے؟ آواز کے ہیں۔ تو اس شعر میں ابو البیان حماد فرماتے ہیں کہ ہر سو یعنی ہر طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی یعنی اذان کی آواز کی گونج ہے، یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ہر دم آپ ہی کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے کا شعر جو مقطع کہلاتا ہے، آخری شعر ہے اس نعت کا، یہ حماد کا مختصر ہے تعارف، محمد کا شائدہ فدائے محمد۔ اس میں بھی ہم نے دو حرفوں کو سرخ رنگ دیا ہے، یعنی شائدہ یعنی عاشق کو کہتے ہیں، فدا یعنی قربان کو کہتے ہیں۔ تو مقطع میں شاعر ابو البیان حماد فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ بس میرا تعارف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کروں گا، یعنی سب کچھ کیا ہے آپ پر نچھاور کرنے کے لیے میں راضی ہوں، چاہے وہ میری جان ہو، میری دولت ہو، شہرت ہو، سب آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے میں راضی ہوں۔ دیکھیے کتنا پیارا عقیدہ ابو البیان حماد کا اس شعر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس نعت کو مکمل کر لینے کے بعد اس نعت کی تشریح، اب ہم مشقوں کی طرف بڑھیں گے۔ اس کتاب میں جو مشقیں دی گئی ہیں اس میں پہلی مشق جو ہے سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ اس میں 3 سوالات دیے گئے ہیں، آپ کی نصابی کتاب کے تحت ہم نے اس کو شائع کیا ہے۔ پہلا، شفیع الامم سے کون مراد ہیں؟ دوسرا، سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ تیسرا، معراج کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اشعار کی تشریح کے دوران ان کے تعلق سے آپ کو بتایا ہے۔ طلبہ، آپ اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے ان سوالات کے جوابات نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں اپنی نوٹ بک میں۔ اگر آپ لکھ چکے ہوں تو میں آگے چلوں؟ ہاں، دیکھیں گے آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے جوابات سے کتنا ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، سوال نمبر 1، شفیع الامم سے کون مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام امتیں یعنی جتنی بھی امتیں، جتنی بھی نبیوں کی امتیں ہیں، ان تمام نبیوں کی امتوں کی بھی شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ چلو دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، عرش بری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام اور آخری حد کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ تیسرا سوال، تو جواب ہے اس کا، معراج کا مطلب اللہ کی دعوت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کا سفر کرنا ہے۔ یہ امتحانات کے لیے ضروری ہیں، اسے آپ یاد کریں۔ چلو اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جو سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ یہاں پر 2 سوالات دیے گئے ہیں، 2 یا 3 جملوں میں سے لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، معراج کو مولانا ابو البیان حماد نے
नात शरीफ में किस नाम से याद किया। दूसरा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम पाक पहुंचे तो लोगों ने किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये काफ़ी 2 या 3 जुमले के हैं, तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, तो चलो इसके हम जवाबात भी बता देते हैं। आप इसे बाद में नोट डाउन कर लें, अपनी किताब बैज में लिख लें। तो पहले सवाल का जो जवाब है, पहला सवाल था महराज को मौलाना अबुल बयान हम्माद ने नाते शरीफ में किस नाम से याद किया है। तो इसका जवाब है महराज को अबुल बयान हम्माद ने नाते शरीफ में इर्तिक़ाए मोहम्मद के नाम से याद किया है। इर्तिक़ाए मोहम्मद के नाम से मतलब आपको अल्लाह ने इतनी बुलंद और रिफ़त सातवें आसमान का सफ़र मेराज की शब अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, जो किसी दूसरे नबी को नसीब ना हुई। दूसरा सवाल है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम पाक पहुँचे तो लोगों ने किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसका जवाब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम पाक पहुँचे तो मक्का मुकर्रमा में मौजूद लोग फ़रते मुसर्रत से झूम उठे, यानी खुशी के मारे झूम उठे और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए पुकार उठे, वो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दूसरा सवाल होने के बाद हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल इन अशआर को मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर शेर का आधा मिसरा दिया गया है, आपको आधा मिसरा लिखते हुए फिर इसका आने वाला अगला मिसरा मुकम्मिल करना है। पहला है शफीउल उमम रहमत, उसके आगे का लिखना है निगाहों में, उसके आगे का ओ महराज में, उसके आगे का। तो तुलबा आपको ये नात अगर याद है तो आप बड़ी आसानी से इन अशार को मुकम्मिल कर सकते हैं। तो चलें देखेंगे, वक्त को ज़ाया ना करते हुए, वक्त की किल्लत भी है हमें, तो वक्त को न ज़ाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मुकम्मिल अशार कौन से हैं। पहला जो आधा मिसरा था शफीउल उमम रहमत, यहाँ पर दिया गया था, तो उसका आधा मिसरा जो है हर दो आलम, शफीउल उमम रहमत हर दो आलम। फिर उसके आगे का मिसरा नहीं और कोई सिवाय मोहम्मद, ये मुकम्मिल शेर हुआ। फिर दूसरा निगाहों में, ये आधा मिसरा दिया गया था, उसका आधा मिसरा है आगे का जचता नहीं और कोई, यानी निगाहों में जचता नहीं और कोई। उसके आगे का जो मिसरा है मेरे दिल में जब से समाए मोहम्मद। फिर तीसरा शेर जो है आधा मिसरा दिया हुआ था वो महराज में, फिर आधा उसके आगे का मिसरा पहुँचे अर्शे बरी तक, पहुँचे अर्शे बरी तक। फिर उसके आगे का मिसरा हम देख सकते हैं वो महराज में पहुँचे अर्शे बरी तक थी ऐसी अजब इर्तिक़ाए मोहम्मद। तो ये तीसरा सवाल होने के बाद फिर हम आगे चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है तुलबा, इन अशआर की तशरीह कीजिए। यहाँ पर 3 शेर दिए गए हैं इस नात के ताल्लुक़ से, तो इन अशआर की तशरीह हमें करना है। इससे पहले हमने शेर की तशरीह देख चुकी हैं, किस तरह से हमने उसकी वजाहत की है, तो उसी तरह से आपको इसकी वजाहत या इसकी तशरीह करना है। पहला शेर है शफीउल उमम रहमत हर दो आलम नहीं और कोई सिवाय मोहम्मद। दूसरा शेर है कभी कोई साइल ना महरूम लौटा थी इतनी ज़्यादा अताए मोहम्मद। तीसरा शेर महराज में पहुँचे अर्श बरी तक थी ऐसी अजब इर्तिक़ाए मोहम्मद। अब चलो हम इन अशार की तशरीह देखते हैं एक एक करके। पहला शेर था शफीउल उमम रहमत हर दो आलम नहीं और कोई सिवाय मोहम्मद, यानी इस शेर में शायर फरमाते हैं
آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے. ساری امتوں کی شفاعت کرنے والے اور دونوں جہانوں میں رحمت نچھاور کرنے والے آقا کوئی اور نہیں، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے. یہ ہوا پہلے شعر کی تشریح. اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. کبھی کوئی سائل نہ محروم لوٹا، تھی اتنی زیادہ عطائے محمد. تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا. سچ تو یہ ہے کہ ان کے در سے اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اپنا دامن بھر کے جاتے ہیں، کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. تیسرا شعر، وہ معراج میں پہنچے عرش بری تک، تھی ایسی عجب ارتقائے محمد. تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی. اچھا، اب تینوں اشعار کو تشریح کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا قواعد کی طرف بھی توجہ مبذول کریں گے. اس درسی کتاب کے مشق سرگرمیوں میں یہ بھی قواعد دی گئی ہے. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیے سے مراد کیا ہے؟ قافیے سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے آخری حرف یکساں ہوں اور صوتی اعتبار سے بھی ہم وزن ہوں، مثلاً ثنائے، رضائے، اس طرح سے. طلبہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس نعت شریف میں استعمال ہونے والے قافیوں کی فہرست ترتیب وار لکھنا ہے. آپ کو لکھ کر دکھا سکتے ہیں. چلو ہم ہی اس کی وضاحت کریں گے. یہاں پر دیکھیے نعت ہے پوری، تو اب اس میں ہم قافیوں کی نشاندہی کریں گے. یہ دیکھو طلبہ، ہر شعر میں جو لفظ آئے ہوئے ہیں ان پر غور کریں. رضائے، آئے، سوائے، سمائے، عطائے، ارتقائے، برائے، صدائے، اور یہاں پر ایک ہے فدائے. تو یہ یکساں اور صوتی اعتبار سے بھی مساوی ہوتے ہیں، سیم پروننسیشن رہتا ہے، سیم وزن رکھتے ہیں یہ الفاظ. رضائے، آئے، سوائے، سمائے، عطائے، ارتقائے، برائے، صدائے، فدائے. تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیے کہتے ہیں. یہاں پر ہم نے ان کو واضح کیا ہوا ہے، دیکھ لیں، سماعت فرما لیں. اب ثنائے، رضائے، آئے، سوائے، سمائے، عطائے، ارتقائے، برائے، صدائے، ایک ہی کیا ہے؟ وزن رکھتے ہیں، یکساں وزن. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیے کہتے ہیں. تو اب ہم اس کے بعد جو نیکسٹ جو سوالات ہیں ان کی توجہ مبذول کریں گے. ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یہاں پر چند محاورے دیے گئے ہیں، ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. ہاں، تو پہلا محاورہ ہے نگاہوں میں جچنا، دوسرا دل میں سمانا، تیسرا محروم لوٹنا، چوتھا شیدا ہونا. طلبہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر ہم آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتے ہیں. اس طرح مزید اب دوسرے جملے اپنی مرضی سے بنائیں. نگاہوں میں جچنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میری نگاہوں میں کوئی جچتا نہیں. یہاں پر نگاہوں میں جچنا ہم نے استعمال کیا ہوا ہے. دل میں سمانا، مدینے کا منظر میرے دل میں سمایا ہوا ہے. تیسرا جو ہے محروم لوٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے
आज तक कोई महरूम नहीं लौटा। चौथा जो है शैदा होना, मैं क्रिकेट खेल का बहुत बड़ा शैदाई हूँ। जिस तरह से हमने इन मुहावरों को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाए हैं, तुलबा आपको भी इसी तरह से मुहावरों का इन्हीं मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए अपने खुद के जुमले बनाएं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस नात की मशक़ी सरगर्मियों में चंद अल्फाज की ज़िद भी पूछे गए हैं। दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखें। ज़िद यानी अपोजिट वर्ड। अर्श का ज़िद क्या है, खारिज का ज़िद क्या है, साइल का ज़िद क्या है, मुफस्सिल का ज़िद क्या है, ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो आप देख लें कि आप दुरुस्त हैं या गलत, क्योंकि अब हम इसके जवाब भी आपको दिखा रहे हैं। देखें, अर्श यानी आसमान है, उसका अपोजिट वर्ड यानी ज़िद उसका फर्श बनता है। अर्श फर्श है, खारिज का दाखिल है, साइल का दाता है, मुफस्सिल का मुजम्मिल है। तो अब इन अल्फाज के अज़दाद के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने के बाद हम यहाँ पर हमारा ये मशक़ी सरगर्मी कंप्लीट होती है। इसके अलावा गूगल फॉर्म बोलकर एक इम्तिहानात लेने के लिए ये भी बहुत ही इजी मेथड है, जो गूगल फॉर्म के ज़रिए आप तुलबा को जांचा जा सकता है। तो हम मज़ीद इस नात के ताल्लुक़ से जो सवालात होते हैं वो क्या हैं, जिसे हम मल्टीपल सवालात कहते हैं, उन सवालात को हम क्या हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाकर आपको फराहम करेंगे। लिंक इसका आपको सेंड किया जाएगा। आप क्या करें, उन सवालात के जवाबात नात के ताल्लुक़ से जो आपने मालूमात हासिल की है उसमें सही जवाब कौन से हैं, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें सही जवाब कौन सा है ये आपको इंतखाब करना है। करने के बाद आपको सबमिट करना है। वो पूरा रिकॉर्ड आपका हमें हासिल होता है, फिर हम उसको वैल्यूएशन करके आपको उसका रिज़ल्ट भी देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें जो कुछ भी डिटेल पूछी जाती हैं तुलबा, आपको कंपलसरी उन डिटेल को उसमें दाखिल करना है। मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसके ताल्लुक़ से लिंक सेंड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पर अब हम अपना ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। या अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और SMS का ख्याल रखें। SMS मीन्स सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें। ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर जाएं, फजूल ना जाएं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।